بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، ظہیر عباس ایگل گروپ آف مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں ایک نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت. آج ہماری کوشش تھی کہ جو اسلام آباد ایجنٹ ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ہیں چودھری زاہد رفیق صاحب، کسی طرح ان سے ٹائم لیا جائے اور ان کے ساتھ ملاقات کی جائے. اور ہمارے کافی لوگ ہیں جس میں انویسٹر، ریئلٹر اور کچھ لوگوں کے سوال ہیں جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں. اس کے بارے میں وہ سوال ان کے سامنے رکھے جائیں اور ان سے ان کی جو اوپینین ہے، جو ان کے جواب ہیں، وہ اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے. آج ہمارے ساتھ ہیں چودھری زاہد رفیق صاحب. آج کچھ سوال ہیں ان کے سامنے ہم رکھیں گے. سب سے پہلے سر السلام علیکم. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہوتا ہے، بہت زیادہ مصروفیات ہیں، اور آج آخر کار ہم نے آپ کو کیچ کر لیا اور آپ سے ٹائم لینے میں کامیاب ہو گئے. تو سب سے پہلے کچھ سوال ہیں، اس سے پہلے کچھ رائے ہیں. ایک تو آپ کا شکریہ جی، ظہیر عباس صاحب اور ایگل گروپ آف مارکیٹنگ کی جتنی ٹیم ہے، آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا ہے، کیونکہ میں آپ کے ویلاگز دیکھتا رہتا ہوں. بڑی اچھی انفارمیٹیو آپ جو اپنے کلائنٹس کو جتنی بھی معلومات ہوتی ہے نا وہ دیتے ہیں، سائٹ پہ جا کے دیتے ہیں. اور ایک نیا ٹرینڈ سیٹ آپ لوگوں نے کیا جس سے مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ موقع پہ جا کے جگہ دکھاتے ہیں، اپنے کلائنٹس کو جو ہے پورا بریف کرتے ہیں. تو آپ جس طرح سے ریل اسٹیٹ کا کام کر رہے ہیں تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. سر میرا سب سے پہلا ایک سوال ہے، اسلام آباد ایجنٹ ایسوسی ایشن کا قیام کب عمل میں آیا؟ اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسی ایشن ایک بہت پرانی تنظیم ہے، رجسٹرڈ تنظیم ہے. یہ پورے اسلام آباد کی جتنی تنظیمیں ہیں، یہ واحد تنظیم ہے جو رجسٹرڈ ہے. اس کا قیام جو ہے 1981 میں جو ہمارے سینئرز تھے، جس میں چودھری امیر صاحب ہیں، اس کے بعد ایم اے واحد صاحب ہیں، دلدار عباسی صاحب ہیں، اور بھی ہمارے سینئرز لوگ ہیں جنہوں نے مل کر سوچا کہ ایک ایسی ایسوسی ایشن بنائے جو کہ ریل اسٹیٹ کی نمائندہ تنظیم ہو، جو ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھائے اور ان کے مسائل کے لیے آواز اٹھائے. تو یہ ہمارے سینئرز نے 80s کی دہائی میں اس کو بنایا ہے. رجسٹرڈ تنظیم ہے ہماری. اسلام آباد ایجنٹ ایسوسی ایشن ریئلٹر اور انویسٹر کے لیے کتنا ایک فائدہ لے کر آ سکتی ہے؟ کیا فائدہ ہوگا ان کے ساتھ اگر آپ کے ساتھ ہم لوگ جڑتے ہیں؟ اچھا جی، بہت سارے فوائد ہیں. ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ ویسے ہی سنت ہے کہ اجتماعیت میں اگر آپ اجتماعیت رکھتے ہیں تو اس میں ویسے ہی برکت ہوتی ہے. ہماری ایسوسی ایشن کا کم و بیش 3,500 ممبر ہے جو آپ کے مسائل کو ڈسکس کرتا ہے، جو آپ کے جتنی بھی ڈیمانڈز ہوتی ہیں جو حکومتی ہوں، کسی سوسائٹی سے ہوں، سی ڈی اے سے ہوں، فاؤنڈیشن سے ہو، تو آپ کی نمائندگی ہم کرتے ہیں. کیونکہ 3,500 بندہ تو کہیں جا کے بات نہیں کر سکتا. تو چونکہ آپ اپنے نمائندے چنتے ہیں، آپ تو وہ نمائندے جو ہیں وہ جا کے پھر آگے بات کرتے ہیں. تو ان سے لامحالہ جتنے بھی ہمارے ریل اسٹیٹ ایجنٹس بھائی ہیں جو اس فیلڈ میں آ رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، ان کا کسی کا سی ڈی اے میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ کی تنظیم ان کے لیے حاضر ہوتی ہے. اگر آپ کے ٹیکسز کے ایشو ہے، ویلیویشن کے ایشو ہے، تو آپ کی پوری ٹیم جو ہم ایسوسی ایشن کی پوری ٹیم ہے وہ حکومت وقت سے مذاکرات کرتی ہے، مسائل کو حل کرتی ہے. اس کے علاوہ لوگوں کے جو آپس میں انفرادی مسائل ہیں، لین دین کا مسئلہ ہو گیا، کمیشن کا مسئلہ ہو گیا، تو جو عام جو ریئلٹر ہے تو جس کی سنوائی کہیں پہ بھی نہیں ہوتی، وہ تھانے تو نہیں جا سکتا، وکیل پہلے کرانا پڑتا، سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے. ہماری جرگہ کمیٹیز بنی ہیں، ان کے مسائل کو سنتی ہے. بہت سارے دوستوں کو ہم نے کمیشن لے کے دی، بہت سارے لوگوں کے مسائل پھنسے ہوتے ہیں، بہت سارے ایشوز سوسائٹیز کے ساتھ ہوتے ہیں. تو آپ کی تنظیم ہر وقت جو ہے وہ ریئلٹر کے لیے ہر وقت آن بورڈ ہوتی ہے. اور جو انویسٹرز ہوتے ہیں، اگر انویسٹرز کو، یہ صرف خالی ریئلٹرز کی نمائندہ تنظیم نہیں ہے، یہ انویسٹرز کا بھی تحفظ کرتی ہے. اگر انویسٹر کو کسی، آپ کو پتہ ہے ہمارے کام میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں، اگر کوئی بندہ کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، کسی کا پیسہ کھا کے بھاگ جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کی تنظیم پوری کوشش کرتی ہے، اس کا پیسہ بھی ریکور کرواتی ہے. اور آپ کے انویسٹرز کو وہ ہمارے پاس بھی آتے ہیں، معلومات ہم سے لیتے ہیں کہ فلاں جو ڈیلر ہے اس کی ساکھ کیسے، تو ہم بتاتے ہیں کہ آپ آنکھیں بند کر کے ایگل گروپ میں جا سکتے ہیں. اور بھی جتنے ہمارے دوست ہیں جو اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں،
جس میں ٹاپ 10 مارکیٹنگ ہے، جس میں جو اسٹیٹ 166 ہے، ریالٹی 21 ہے، آکٹا مارکیٹنگ ہے، اور اس طرح بہت ساری مارکیٹنگ ہے جس کا نام رہ جائے وہ اس میں، ہاں اسلام آباد ریل اسٹیٹ ہے. اور جتنے میرے چھوٹے بڑے بھائی جو کام کرے تو ہم ان کو کہتے ہیں بے دھڑک ہو کے جائیں، تو انویسٹرز کے لیے بھی آپ ان کے ساتھ کام کریں تو دونوں کو فائدہ ہے. اس ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسی ایشن کا لیگل سٹیٹس کیا ہے؟ اچھا جی، یہ ایک رجسٹرڈ تنظیم ہے اور الحمدللہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ جتنے بھی حکومت کے کارسپونڈنس ہوتی ہے وہ آپ کی ایسوسی ایشن کے ساتھ ان کی ہوتی ہے، جس میں ایف بی آر کا جو کوئی لیٹر ہمیں آپ ریسیو ہوتا ہے، سی ڈی اے کے لیٹر آ رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے ہے، تو یہ آپ کی لیگل تنظیم ہے. تو ہر جگہ سے جو ہے وہ لیٹرز جو ہیں وہ آپ کی اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسی ایشن کو ایڈریس کرتے ہیں، ہمارے پریزیڈنٹ سردار طاہر صاحب کو جو ہمارے کپتان کا ان کو ایڈریس کرتے ہیں. تو یہ آپ کی ایک لیگل تنظیم ہے جو آپ کے لیے ہر وقت کوشش کرتی ہے. ابھی ہم کمشنر راول پنڈی سے ابھی ہم میٹنگ کر کے تھوڑی دیر آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے میں اور سردار صاحب ہماری پوری ٹیم جو ہے کمشنر راول پنڈی سے ہم نے میٹنگ کی ہے. جو ویلیوشن بڑھ رہی ہے، ڈی سی ریٹس بڑھ رہے ہیں، اور جو مسائل ہیں پنڈی کی سراؤنڈنگز میں سوسائٹیز کے جن کو این او سی نہیں مل رہے اور جو نقشے پاس نہیں ہو رہے، تو اس کے اوپر ڈیٹیل میٹنگ ہوئی ہے. تو الحمدللہ آپ کی ایسوسی ایشن آپ کے لیے بڑا کام کر رہی ہے. بہت شکریہ سر. 2023 اور 2022 اور 23 کافی مندی رہی ہے. اب ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ آنے والا بجٹ جو ہے جون میں جو آ رہا ہے کافی زیادہ پریشر ہوگا اس اسٹیٹ کے اوپر یا پوری مارکیٹ میں. تو آپ نے کوئی ایسا آنے والے ٹائم کے لیے اپنے آپ کو سیو کرنے کی چیز پلان بنایا ہے؟ بہت شکریہ جی، بڑا اچھا آپ کا سوال ہے جی. پچھلی گورنمنٹ میں چونکہ ہمیں ایمنسٹری بھی دی اور ٹیکسز میں بھی کمی تھی، تو بڑا اچھا کام ہوا. جو اچھا کام کرے گا، جو بھی گورنمنٹ کرے گی، ہم اس کی تعریف ضرور کریں گے. چونکہ یہ سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہے، لیکن جو بھی گورنمنٹ کام کرے گی ہم ان کو اچھا کام کرے گی، ریل اسٹیٹ کی بہتری کے لیے کام کرے گی، کنسٹرکشن کے لیے کام کرے گی، تو میں ان کی تعریف کروں گا. پچھلی گورنمنٹ میں ایم ایس ٹی دی، بہت اچھا کنسٹرکشن کا میں کام ہوا، ریل اسٹیٹ میں کام ہوا. جیسے حکومتوں کی تبدیلی ہوتی ہے تو بدقسمتی سے پھر حالات بالکل ہی بدل جاتے ہیں. تو اب وہ کوئی آئی ایم ایف کا پریشر ہمیں سنا رہے ہیں، تو یہ پچھلے 1 سال بڑی مندی رہی، کیونکہ ٹیکسز بھی بڑھ گئے اور حکومت کی تبدیلی سے اوورسیز نے اس طرح پیسہ نہیں بھیجا جو اس سے پہلے بھیجتے رہے. کیونکہ جب حالات سٹیبل نہ ہو، ملک میں افراتفری ہو، تو اوورسیز کبھی بھی انویسٹمنٹ نہیں کرتا، بلکہ لوکل انویسٹر جو ہے وہ رک گیا ہے. تو 2022 کا سال بڑا سخت سال رہا، لیکن میں امید کرتا ہوں اپنے ینگسٹر جو دیکھنے والے ہیں، جو نئے آفسز بناتے ہیں، چونکہ محدود وسائل ہوتی ہیں اور وہ گھبرا جاتے ہیں، تو آپ نے گھبرانا بالکل نہیں ہے. مشکل حالات ضرور ہیں، لیکن ہم امید رکھتے ہیں. ہماری حکومت وقت سے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، آنے والے بجٹ کے لیے بھی ہم نے ان کو پرپوزلز دے دی ہیں، اور انشاءاللہ اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسی ایشن جس کے کپتان سردار طاہر صاحب ہیں اور ان کی پوری ٹیم آپ کے لیے ہمہ وقت اس کوشش میں ہے کہ ریل اسٹیٹ کا پہیہ چلے، کنسٹرکشن انڈسٹری کا پہیہ چلے، تاکہ ملکی معیشت کا پہیہ چلے، ان کو ٹیکسز ملے. تو آپ نے امید رکھنی ہے کہ 2023 جو ہے وہ انشاءاللہ بہتری کا سال ہوگا. بہت شکریہ. ایک اور سوال ہے کہ ہمارے چونکہ ریئل اسٹیٹ سے کافی لوگ وابستہ ہیں، اس میں بڑے بڑے انویسٹر ہیں، بلڈر ہیں، ان کو تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن جو چھوٹا ڈیلر ہے، چھوٹا طبقہ ہے، ہمارا آفس بوائے ہیں، آگے جتنا بھی ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، کیا آپ نے ان کے لیے کوئی فلاحی ادارہ بنایا ہے کہ کسی وقت کوئی مشکلات آ جائیں تو ہم ان کو سپورٹ کریں یا بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی بالکل، بہت سارے ایسے ہے. ایک تو انشاءاللہ ہمارا یہ ہے کہ ہم ایک اپنا اسلام آباد اسٹیٹ ایسوسی ایشن کا آفس کا قیام کریں، اور اس کے علاوہ کمیٹیز بھی بنی ہیں. ہم نے اپنے وسائل میں رہتے ہوئے کرونا کے دنوں میں لوگوں کی مدد کی، جس میں راشن کی تقسیم تھی. اس کے علاوہ بھی جو کوئی بھائی جو بڑا مجبور ہو، سفید پوش ہو، تو ہم کسی جگہ پہ بھی اس کا نام نہیں آتا، لیکن ہمارا ایک فنڈ قائم ہے. ہم اس میں سے جو ہمارے پاس پیسہ موجود ہے، ہم اپنے ایسے بھائی ہیں جو مجبور ہیں، پریشان ہیں، جن کے مسائل ہیں، ان کی بھی مدد کرتے ہیں. اور ہم انشاءاللہ بہت سارے جتنے بھی ادارے ہیں ان کے ساتھ ہمارے جو ایم او یو سائن ہوئے ہیں. ابھی اگر آپ
جو لیبز ہیں ان سے اگر آپ ٹیسٹ کروانا چاہیں تو جو اسلام آباد اسٹیٹ ایسوسیشن کا کارڈ ہے، ہاسپٹلز میں بھی 10 سے 15% ڈسکاؤنٹ ہے، لیبز کے اندر جو ہے 20 سے 30% ڈسکاؤنٹ ہے، پی ایف ہاسپٹل میں ڈسکاؤنٹ ہے. تو اس طرح آپ کی ایسوسیشن نے، چونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، بہت سارے اداروں کے ساتھ ہم نے جو سائن کیے ہوئے ہیں. آپ اپنی ایسوسیشن کا کارڈ دکھائیں. ہماری فیس 3000 روپیہ 2 سال کی ہے. ایک دوست کا فون آیا، کہتا ہے شوش صاحب کمال ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا بھائی؟ کہتا ہے میں نے ٹیسٹ کروائے اور میں نے ایسوسیشن کا کارڈ دکھایا تو مجھے 7000 روپیہ اس میں سے اس نے لیس کر دیا آپ کا کارڈ دیکھ کے. تو میں نے کہا بھائی 3000 کی 2 سال کی ممبرشپ ہے، لیکن اس سے آپ کو کئی ہزار کا فائدہ بھی ہوگا. تو ضرور ممبرشپ کرائیں. اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسیشن کے ضرور ممبر بنیں. یہ آپ کی فلاح کے لیے ہے، آپ کی بہتری کے لیے یہ ادارہ ہے، اور آپ کے مسائل کے حل کے لیے یہ ادارہ قائم ہے. جتنا آپ اس کو مضبوط بنائیں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا. بہت شکریہ. ایک اوورسیز کلائنٹ کا ہمارا سوال ہے. ہمارے کافی زیادہ کلائنٹ اوورسیز ہیں. پاکستان میں وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، پیسہ لانا چاہتے ہیں، اس ملک کو وہ پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ملکی حالات نے ان کو اتنا پریشان کر دیا ہے. آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، اوورسیز جو کلائنٹ ہے وہ تو ریئل اسٹیٹ میں ہمارے جو شعبہ اس میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. تو میں ان کو میسیج نہیں دوں گا، میں حکومت وقت کو میسیج دوں گا کہ اوورسیز جو ہیں وہ آپ کو، جو گورنمنٹ کے اعداد و شمار تھے وہ کہہ رہے تھے کہ $30 بلین اوورسیز سے آیا ہے، اور اوورسیز، اور یہ $30 بلین جو ہے یہ 65% ریل اسٹیٹ میں لگا. تو اوورسیز جو ہے نا وہ آپ کے اوپر اعتماد کرتا ہے، وہ ریل اسٹیٹ کے جو اچھے ادارے ہیں ان پہ اعتماد کرتا ہے، وہ آپ کے کہنے پہ وہ پیسہ بیچتا ہے، اور 65% اوورسیز کا پیسہ ریل اسٹیٹ میں لگتا ہے. تو میری حکومت وقت سے اپیل ہے کہ آپ برائے مہربانی جو پیسہ باہر سے آ رہا ہے، آپ کو $1 کی ضرورت ہے، آپ ان کو سہولت دیں، آپ ان کے ٹیکسز. بلکہ میرا تو خیال ہے کہ حکومت وقت کو چاہیے کہ اوورسیز کا ٹیکس جو ہے، جو باہر سے پیسہ بھیجے، وہ اپنا پلاٹ لینا چاہے اس کو زیرو کر دیں، تاکہ باہر سے ڈالر آئیں، ہماری معیشت کا پہیہ چلے. تو خدا را حکومت وقت سے میری ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے کہ آپ اوورسیز کے لیے سوچیں. آپ وہ جو باہر بیٹھے ہیں، جو ہمارے ملک میں ڈالر بیچنا چاہتے ہیں، آپ کو ڈالر کی ضرورت ہے، آپ ان کے لیے سہولیات دیں، آپ ان کے ٹیکسز کو معاف کریں، آپ ان کو VIP پروٹوکول دیں. وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. تو حکومت وقت کو چاہیے کہ اوورسیز کا خیال کریں، تاکہ ہماری ملکی معیشت کا پہیہ چلے، ریل اسٹیٹ کا پہیہ چلے، اور ہم سب خوشحال ہوں. بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. CDA سیکٹر کے کافی متاثرین ہیں. ہمارے نالج میں ہے کہ آپ ان کے لیے ہر وقت کوشش میں ہیں کہ ان کے پرابلم کو سالو کیا جائے. ان کا سوال ہے کہ آپ کا پروسیس کہاں تک پہنچا، کہاں تک، کب تک ان کو ریلیف ملے گا؟ جی CDA میں بڑا ہم نے کام کیا ہے جی. جب ہم سٹارٹ میں آئے تھے تو اس وقت جو ہمارا عام ایک تاثر تھا کہ وہ کہتے تھے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نہیں ہے، یہ کیپٹل جو ہے وہ کرپشن اتھارٹی ہے. تو بڑی حد تک ہم نے جو وہاں پہ بڑے اچھے آفیسرز تھے ان کے ساتھ مل کے ہم نے آپ کی اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسیشن نے مل کے، جس میں اس سے پہلے جو چیئرمین تھے عامر احمد علی، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا. ان کی پوری ٹیم نے بڑا تعاون کیا. اس کے بعد جو ابھی چیئرمین ہے نور الامین مینگل صاحب، یہ بھی بڑا زبردست آدمی ہے، بڑا تعاون کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. اور ہر شعبے میں انہوں نے، جہاں پہ ہماری کمیٹیز ہیں جو CDA کو دیکھتی ہے، ان کے مسائل کو دیکھتی ہے، متاثرین کے لیے بڑا ہم نے کام کیا ہے. اس کے علاوہ NOCs کے لیے ہم نے بڑا جو NOCs میں پرابلمس تھی، BCS کے NOCs میں پرابلم تھی جس کی میعاد 3 مہینے تھی، اب 1 سال پہ کر دی ہے. NDC جو تھا وہ جو ہے وہ 1 ہفتے کے اندر آپ کو ملتا ہے. بہت سارے ایشوز تھے جو الحمدللہ اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسیشن نے ان ایشوز کو ریزالو کیا ہے، اور اس میں بہتری آ رہی ہے. CDA کی پوری ٹیم جو ہے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی، وہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو اور بھی بہتری اس میں نظر آئے گی. ہم مارکیٹ میں بیٹھے ہیں، مارکیٹ میں ہر تیسرے چوتھے دن ایک نئی سوسائٹی لانچ ہو رہی ہے. آپ اپنے سننے والے دوستوں کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ کس میں انویسٹمنٹ کریں اور کن کن چیزوں کا خیال رکھیں تاکہ ان کی جو سرمایہ کاری ہے وہ محفوظ ہو سکے؟ دیکھیں جی، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ جو سوسائٹیز ہیں وہ اس طرح اگری ہوتی ہیں کہ جو اچھا کام کرنے والی ہوتی ہیں وہ بھی دب جاتی ہیں. جو فیک سوسائٹیز کی میں بات کر رہا ہوں، ہمیشہ
جتنے بھی دوست احباب میرے سننے والے ہیں ان کو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا، جب بھی آپ نے کسی بھی جگہ پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے ساکھ والے ڈیلر کے پاس جانا ہے، جس کی مارکیٹ میں ریپیوٹ ہے، جو مارکیٹ میں کافی عرصے سے بیٹھا ہوا ہے، جو آپ کی خدمت کر رہا ہے. سب سے پہلے تو اس کے پاس جائیں. پھر وہ آپ کو بتائے گا کون سی سوسائٹی ہے جو ڈیولپمنٹ کر رہی ہے، کس سوسائٹی کے پاس کتنا رقبہ ہے، کس سوسائٹی کا NOC کس پروسیس میں ہے. تو آپ کا اچھا جو کنسلٹنٹ ہے وہ آپ کو اچھی ایڈوائس دے گا. ہمیشہ ایسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کریں جس کا NOC اپروو ہو یا جس کا NOC پروسیس میں ہو، وہ گروپ اچھا ہو، لینڈ اس کے پاس پوری ہو. خالی وہ جو آج کل بڑی خوبصورت سی تصویریں دکھا کے کمپیوٹر پہ بنا کے تو سادہ لوگوں کو لوٹ کے چلے جاتے ہیں، ان سے جو ہے آپ نے بالکل ان سے محفوظ رہنا ہے. اور میں تو مجھے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ پورا جو آپ کے ریل اسٹیٹ کی آپ کی جو 20-22 سال کا تجربہ ہے اس کا نچوڑ میں ان کو ایک ورڈ میں بتاتا ہوں کہ مشتری ہوشیار باش. بس بہت زبردست. آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کے پاس زمینیں بھی ہیں، ڈیولپمنٹ بھی کر رہا ہے، NOC فائنل سٹیج کے اوپر کیوں نہیں جا رہا؟ اچھا، یہ آج ہماری جو میٹنگ ہے اسی کے اوپر ہوئی تھی. CDA کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی ہے، ابھی پنڈی میں بھی جو ہمارا RDA کے ساتھ بھی ہوتی ہے. ابھی کمشنر صاحب سے ملے ہیں، ہم نے انہیں کہا سر برائے مہربانی جو کام کرنے والے لوگ ہیں اور انہوں نے بھی ہماری اس بات پہ ایگریڈ ہوئے ہیں کہ حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے، میں بھی، ہمارا بھی اب اگلا پلان یہی ہے کہ جو سوسائٹیز کام کرنے والی ہیں، جو سوسائٹیز ڈیولپمنٹ کر رہی ہیں، جن کے NOCs میں پرابلم ہے، انشاءاللہ ون ونڈو تو ہے ہی ہے، اس پروسیس کو تیز کرتے ہیں. اور ہم انشاءاللہ آپ کو آنے والے دنوں میں، ہماری 15 دن کے بعد پھر میٹنگ ہے، آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جو اچھی سوسائٹیز ہیں، جو کام کرنے والی سوسائٹیز ہیں، جن کے پاس لینڈ پوری ہے، انشاءاللہ ان کے NOCs آپ کو ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے اور یہ پروسیس تیز کروایا ہے. ایک میرا اپنا پرسنل سوال، میں تابعدار. ریزیڈینشل میں انویسٹمنٹ کریں یا کمرشل میں؟ اچھا دیکھیں جی، جن کے پاس تھوڑا سرمایہ ہے وہ ریزیڈینشل میں کریں، جن کے پاس اپنے سرمایہ کے آپ نے حد کو دیکھنا ہے. کمرشل میں پروفٹ زیادہ ہوتا ہے. اگر آپ ایک شاپ لیتے ہیں وہ تھوڑا پیسے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن بعد میں آپ کو اس کی پرائس بھی بڑھتی ہے اور اس کا آپ کو رینٹ بھی زیادہ آتا ہے. آفسز جو ہے وہ اس کا کرایہ دار بہت جلدی آپ کو مل جاتا ہے کیونکہ آفسز جلدی رینٹ کے اوپر لگ جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ریزیڈینشل ہے نا، وہ تو لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. تو جس کے پاس جتنا سرمایہ ہے وہ اپنے سرمایہ میں انویسٹمنٹ کرے. میری یہی ریکویسٹ ہے. اگر آپ کے پاس 15 لاکھ ہے تو آپ 15 لاکھ والا سرمایہ، آپ وہ سوسائٹی دیکھیں جو اچھی ہے اور جو 15 لاکھ کے بجٹ میں ہے. آپ اگر 15 لاکھ کے سرمایہ کو لے کے کسی بڑی سوسائٹی میں چلے جائیں گے اور ڈیلر آپ کو کہے گا بس 15 لاکھ مونو دے دو، میں آپ کو کچھ نہ کچھ لے دوں گا، تو آپ نے اس سے بھی بچنا ہے. اپنے سرمایہ کی حد میں رہ کے آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے. جتنی انویسٹمنٹ کریں گے انشاءاللہ بہتر جگہ پہ کریں گے، آپ کا کنسلٹنٹ آپ کو بہتر جگہ پہ لگائے گا تو آپ کو فائدہ ہوگا. میرا آخری سوال، مارکیٹ میں اسلام آباد ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسی ایشن کے صدر کے حوالے سے کافی باتیں گردش کر رہی ہیں، تو یہ ہم صدر کس کو مانیں؟ کیونکہ ہر روز ایک نیا صدر آ رہا ہوتا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ آپ کو بڑا، میں ہنسا کیوں ہوں؟ ہنسا اس لیے ہوں کہ سستی شہرت کے لیے لوگ جو ہے وہ جلدی اپنی پہچان بنانے کے لیے، وہ سستی شہرت کے لیے چھوٹے موٹے یہ چکر چلاتے رہتے ہیں. لیکن چونکہ آپ بہت سمجھدار ہیں، ہمارے جو دیکھیں ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ، وہ پتہ کس کا کنسلٹنٹ ہوتا ہے؟ ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ ایک جج کا کنسلٹنٹ ہوتا ہے. ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ ایک جنرل کا کنسلٹنٹ ہوتا ہے. ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ ایک بیوروکریٹ کا کنسلٹنٹ ہوتا ہے. تو اس کو کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا. وہ انتہائی سمجھدار ہیں. انہیں پتہ ہے کہ اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسی ایشن میں کام کرنے والے کون لوگ ہیں. وہ ایک ہی ٹیم ہے. سردار طاہر جس کا کپتان ہے، چودھری زاہد رفیق جو جنرل سیکرٹری ہے، اور اس کی پوری ٹیم ہے. وہ اپنے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس بھائیوں کے لیے جو دن رات ان کی غمی میں، خوشی میں، مسائل میں، CDA کے مسائل میں، FBR کے مسائل میں، ہر جگہ پہ آپ آواز لگاتے ہیں تو ہم وہاں پہ پہنچے نہیں ہوتے، ہم لیب بیک نہیں کر رہے ہوتے. لیکن سستی شہرت والے لوگ وہ صرف
اب فیس بک پہ اپنے آپ کو کوئی کہہ دے، اب جو موجودہ حالات ہیں کسی کی دل آزاری نہیں ہے. اگر عمران خان صاحب کہے میں وزیر اعظم ہوں تو سب کو پتہ ہے وہ ابھی وزیر اعظم نہیں رہے، ہمارے بڑے محترم ہیں. وزیر اعظم ابھی شہباز شریف ہی ہیں، تو ان کے کہنے سے آپ مان جائیں گے کہ آپ وزیر اعظم ہیں. لہٰذا جعلی اور اصلی میں سب پہچان آپ سب کو ہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہنے کی. ایک جو کہ آپ نے ورڈ یوز کیا ہے کنسلٹنٹ کا، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کسی کنسلٹنٹ اس کو ہم فیس پے کرتے ہیں. ہم کسی اکاؤنٹنٹ کے پاس جاتے ہیں، اس کو ہم فیس پے کرتے ہیں. ہم بڑے بڑے جو ہمارے جو ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں، پلازے ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو ہم پہلے فیس پے کرتے ہیں. یہ ریئل اسٹیٹ کا کیسا کنسلٹنٹ ہے کہ اس کو کوئی فیس دیتی ہی نہیں ہے، الٹا جناب ہمارا پورا دن ضائع کرنے کے بعد کہتے ہیں چلیں جی مشورہ کر کے بتائیں گے. اس کے اوپر تھوڑے وقت کی ضرورت ہے. اچھا نہیں، اس کے اوپر ورک کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر زیادہ سیر کرتا ہے کہ ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ زیادہ سیر کرتا ہے. ڈاکٹر آرکیٹیکٹ زیادہ باہر کے چکر لگاتا ہے کہ ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ زیادہ باہر کے چکر لگاتا ہے. آپ چونکہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور آپ کے پیسے میں بھی برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتے ہیں، آپ کا دل بڑا ہے، آپ کا دل کشادہ ہے، آپ صبح سے شام تک اس کو سروس دیتے ہیں، بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی ڈیل دے دیتے ہیں. 50,000 سے لے کے کروڑوں میں آپ ڈیل کرتے ہیں. تو اگر آپ بغیر تنخواہ کے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ برکت ڈالتے ہیں. اس برکت سے دیکھیں جب دل چاہتا ہے، ایگل گروپ کی پوری ٹیم جناب گاڑی میں بیٹھتی ہے تو مری میں سیر کر رہی ہوتی ہے، کھابے کھا رہی ہوتی ہے. کبھی ڈاکٹر کو بھی اس طرح جب دل چاہے وہ جا کے کھابے کھا سکتا ہے. کوئی آرکیٹیکٹ اس طرح کر سکتا ہے. تو آپ کے کام میں برکت ہے، آپ کو فیس کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی حق حلال کی کمیشن لیں، آپ اچھا مشورہ دیں، آپ ان سے بہت اوپر ہیں. تھینک یو ویری مچ. لو یو. یہ تھے اسلام آباد ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری جناب چودھری زاہد رفیق صاحب. انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ان سے ہم ان کا رائے کا اظہار ان سے لیتے رہیں گے. ان کے اوپینین ہمارے لیے بہت بہترین ہوتی ہیں. مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے گا اجازت، ملیں گے کسی اور ٹاپک کے ساتھ. اللہ پاک آپ کو حامی اور